السلام علیکم جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام شاہد ہے اور فرسٹ ٹائم میں بیوٹی بریز اکیڈمی کے پلیٹ فارم پہ، جو کہ اسٹیٹک سائنس کی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے، کافی عرصے سے نون ہے، جسے ڈاکٹر مصباح اور ڈاکٹر سمیلہ رن کر رہی ہیں. ماشاءاللہ ڈاکٹر سمیلہ جسے ہوسٹ کر رہی ہیں اور اسے آرگنائز کر رہی ہیں. بیسیکلی یہ ساری ایفرٹ انہی کی ٹیم کر رہی ہے، جو ماشاءاللہ کیا بیوٹی بریز کی ہے ٹیکنیکل ٹیم، وہی سارا کچھ کر رہی ہے. مہربانی ہے ان کی کہ وہ اتنی ہیلپ کر رہے ہیں. میں اپنا تعارف کروا دوں کیونکہ فرسٹ ٹائم اس پلیٹ فارم پہ آیا ہوں. ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو میرا نام معلوم ہو. میرا نام شاہد یوسف ہے اور میں اس فیلڈ کے اندر ایک معمولی سا اسٹوڈنٹ ہوں، چاہے وہ استھیٹک ہے، ڈرماٹولوجی کے اندر جو استھیٹک پروسیجرز ہیں نان انویسو ون، کاسمیٹک فارمولیشن، ڈیزائن اینڈ مینوفیکچرنگ اور ٹریننگ کے اوپر، یہ میری فیلڈ آف اسٹڈیز ہیں جو، اور اسی فیلڈز کے اندر میں ایز اے اسٹوڈنٹ ورک کرتا ہوں. آج ہم جو ٹاپک کور کرنے جا رہے ہیں وہ اللہ کی، انسان اللہ کی بڑی بہترین تخلیق ہے. قرآن میں بھی اللہ نے واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ اسے بڑی احسن انداز میں بنایا. آج اسی کی اس تخلیق کے اندر جو اس نے رنگ بھرے ہوئے ہیں، رکھے ہوئے ہیں، جو خوبصورتی رکھی ہوئی ہے، جو مختلف قسم کے انواع اقسام کے اس کے معجزات ہیں، ان میں سے کسی چیز کا ادا نہیں کر سکتے. یوں کہہ لیں کہ ہم پہلا قدم رکھیں گے اس فیلڈ کی طرف کہ اللہ نے ہمارے اندر کیا کیا عجائبات چھپا کے رکھے ہیں اور اس کا فہم علم ہمیں کہاں تک اور کس حد تک فائدہ دیتا ہے. میں تعارف کرواتا جاؤں کہ اس کورس کا مقصد کیا ہے. بک اس انداز میں ڈیزائن کی گئی ہے کہ آپ سب کو یہ بک فری مل جائے گی. جو لوگ کمیونٹی میں ایڈ ہو جائیں گے انہیں کلاس کے بعد اس کمیونٹی میں یہ بک پرووائڈ کر دی جائے گی بیوٹی بریز اکیڈمی کی طرف سے. انسانی جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر انسان مختلف ہے، اس کی سوچ، اس کے انداز، اسی حساب سے اس کی انسان کی جلد بھی مختلف ہے. اللہ نے تمام کو ایک وہ جیسے روبوٹ ہوتا ہے اس طرح نہیں بنایا ہوا. اس نے ایک ایسا حسن رکھا ہے کہ ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے. اسی طریقے سے جلد کے اندر بھی اس نے کافی زیادہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اب اس میں اس کی کئی حکمتیں بھی ہیں جو کوئی سب ہم نہیں جان سکتے، لیکن کچھ حکمتوں کو ہم یہاں پہ ضرور ڈسکس کریں گے. پہلی بات. دوسری بات، میں کوشش کروں گا کہ میں ٹیکنیکل الفاظ کا کم سے کم استعمال کروں، ٹیکنیکل لینگویج کا کم سے کم استعمال کروں. ماشاءاللہ یہاں بڑے ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہیں، لیکن کچھ بہن بھائی میرے جیسے بھی ہیں، تاکہ وہ بھی اس سے بہتر انداز میں مستفید ہو سکیں. کیونکہ اس ورکشاپ کا مقصد آپ لوگوں تک جو علم ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں اسے احسن طریقے سے پہنچانا مقصد ہے، تاکہ آپ اسے بہتر انداز میں سمجھ سکیں، جان سکیں. ایک بات، انشاءاللہ کلاس کے اینڈ پہ کوشچن آنسر سیشن رکھیں گے. اگر کسی کا کوئی کوشچن ہو تو بجائے ان دا مڈ آف آپ لیکچر ٹیکسٹ کریں، آپ اسے لکھ کے رکھ لیں. آفٹر لیکچر آپ پوچھیے گا تو آپ کو ہر کوشچن کے انشاءاللہ آنسر دیا جائے گا. اور بڑی امید ہے کہ جو جس انداز میں اس کورس کو آگے لے کے چلا جائے گا اس کے اندر آپ کے بہت سے کوشچن خود بہت آنسر ہو جائیں گے. اب انسانی جلد مختلف ہوتی ہے، مختلف قسمیں ہیں، تو لازمی بات ہے کہ ایک ہی کاسمیٹک، ایک ہی میڈیسن، ایک ہی وے آف ٹریٹمنٹ تمام ٹائپ کی یا قسموں کی جلدوں کے لیے اس طرح کام نہیں کرے گا. جو کہ مخصوص جلد کے لیے اگر کوئی چیز ہم اسپیسیفک اس پرٹیکولر اسکن ٹائپ کے لیے سجیسٹ کریں گے، یوز کریں گے، کہیں گے، دیں گے، کیونکہ یہاں پہ بیوٹیشنز بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، تو اس لیے کلائنٹ پیشنٹ دونوں ورڈ میں یوز کروں گا تو اسے زیادہ بہتر فائدہ ہوگا. اب گارنٹی دنیا میں کسی چیز کی نہیں. ہاں 100% کا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ صرف جھوٹ ہے، کیونکہ وہ بیسیکلی خدائی دعوے کی نفی کر رہا ہے کہ اگر رب نہیں آرام دینا چاہتا تو انسان دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں یہ چیز کرے گی. ہاں احتمال ہوتا ہے، چانسز ہوتے ہیں کہ اگر جتنے بہتر انداز میں آپ کی سلیکشن، آپ کے ڈیسیژن لیتے وقت، آپ جو بھی ڈیسیژن لیتے ہیں اس ڈیسیژن میں جتنا علم، جتنی بیک گراؤنڈ اسٹڈی آپ کی ہوگی، جتنے مختلف پوائنٹس کو، ہر کوئی تو ہر چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا. ہر انسان یہ کوشش کر سکتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسپیکٹ کو دیکھے تاکہ وہ میکسیمائز کر سکے چانسز کو، پروبیبلٹی کو، بلکہ آپٹیمائز کر سکے. جو پروڈکٹ کو سجیسٹ کر رہا ہے وہ یا بنا رہا ہے یا یوز کر رہا ہے
کیونکہ یہاں پہ کاسمیٹک فارمولیٹر بھی ہیں، ڈاکٹر صاحبان بھی ہیں، ایستھیٹکس کلینک رن کرنے والے ڈاکٹر صاحبان بھی ہیں، یہاں پہ بیوٹیشینز بھی ہیں. تو اس لیے میں سب کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام الفاظ استعمال کروں گا تاکہ ہر کوئی اپنے انداز سے اس کو بہتر انداز میں سمجھنے کے قابل ہو جائے. جلد کی اقسام. جلد کی اقسام کا علم ہمیں کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلا تو سوال یہ ہے نا کہ جلد کی کتنی قسمیں ہیں، ہمیں کیوں پڑھنا چاہیے، کیوں جاننا چاہیے. دنیا میں کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو فٹ فار آل ہو، مطلب کہ ایک ہی چیز سب کو ایک ہی جیسا فائدہ دے. مختلف جلدوں کے لیے تھوڑی سی چینج چاہیے ہوتی ہے کہ ہمیں اس جلد کے حساب سے اگر کوئی چیز استعمال کر رہے ہیں، پروسیجر کر رہے ہیں، تو وہ چیز استعمال کریں جو اس کے اوپر سائنٹیفکلی پروون جو ہمارے پاس ہسٹری ہے اس کا ایک اچھا رزلٹ دے سکے. ٹھیک ہے، اگر ہم اس چیز کا خیال رکھنا شروع کر دیں گے تو لازمی بات ہے کہ ہماری جو سروس ہمارے پیشنٹ یا کسٹمر کو جا رہی ہے اس کے اندر نکھار آ جائے گا. یہ کوشچن ختم ہو جائے گا ہمارا جو بار بار پوچھتے ہیں کہ ہم جی یہ پروسیس کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، کچھ اسکن کے اوپر رزلٹ آتا، کچھ پہ نہیں آتا. لازمی بات ہے وہ جو ایک آپ پرٹیکولر چیز تمام اسکنس پہ لگا رہے ہیں جو ایک پرٹیکولر اسکن ٹائپ کے لیے فائدہ مند ہے اس کو تو فائدہ دے گی، اور جو اس کے لیے وہ بنی ہی نہیں تو اس سے کس طریقے سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ اسی طرح کا فائدہ ملے گا. ایک کامن سینس کی بات ہے. جب یہ سمجھ آ جائے گی تو پھر یہ سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ ہاں ہمیں کاسمیٹ انسانی جلد کی اقسام کتنی ہیں اس کا جاننا ضروری ہے. پھر کون سی جلد کی قسم کے لیے کون سی میڈیسن، کون سی کاسمیٹک، کون سے انگریڈینٹ، کیونکہ کاسمیٹک بنیادی طور پہ کچھ انگریڈینٹ اجزاء سے مل کے بنی ہوتی ہے. اگر ایکنی ہے تو اس میں ایکنی کے اجزاء ہوں گے، وائٹنگ کی ہے تو اس میں وائٹنگ کے اجزاء ہوں گے. اب ہر کام کے لیے ایکنی کے بھی بے تحاشا اجزاء ہیں، وائٹنگ کے بھی بے تحاشا اجزاء ہیں. کس اسکن کے اندر کون سے اجزاء بہتر انداز میں فائدہ دیں گے، اس چیز کا علم آپ کو اس کورس کے بعد بہت آسانی سے ہو جائے گا اور آپ اس ڈیسیژن کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اچھا، یہاں تک کلیئر ہو گیا جی. اب ہم آگے بات کرتے ہیں کہ آپ کی اسکرین کے سامنے ایک چارٹ آیا ہوا. اس کو بیان کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں جب یہ چیز لوگوں کو سمجھ آئی کہ واقعی مختلف قسم کی جلدیں ہیں تو ان کا علم ہونا چاہیے، تو لوگوں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا. ڈاکٹر فٹس پیٹرک نے 1973 میں ایک چارٹ بنایا تھا، یہ اسی کی بیس کے اوپر ہے. یہ فرسٹ پراپر اسکن ٹائپس کی ڈیفینیشن انہوں نے کی تھی. میں ہسٹری میں تو زیادہ نہیں جاؤں گا لیکن صرف آپ کی معلومات کے لیے ڈاکٹر فٹس پیٹرک یا جو ہم آج بھی یوز کرتے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، اسکن ٹائپ 1 2 3 4 5 6، وہ بنیادی طور پہ صرف فوٹو ٹائپس کے اوپر سے. اب فوٹو ٹائپس کیا ہے؟ انہوں نے صرف ایک پیرامیٹر کو کنسیڈر کیا تھا کہ جو سن لائٹ ہے اس کی جو ریز ہیں جو ہارمفل ہیں وہ اسکن کو کس طرح افیکٹ کرتی ہے. اس افیکٹ کو نظر رکھتے ہوئے انہوں نے پوری دنیا میں جتنی بھی اسکنس پائی جاتی ہیں ان کو 7 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا، اور ایک پیرامیٹر جو اسکن کو پروٹیکٹ کرتا ہے میلانین یعنی کہ ہماری جلد کا کلر، اس کو بیس بنایا. اب وقتی طور پہ تو یہ ایک بڑی اچھی چیز تھی کہ ایک سٹارٹ کسی نے لیا اور ایک کم از کم اسکن کو ڈیوائڈ کر کے اس کو کچھ کیٹیگریز میں لائے گے، لیکن تمام چیزیں اس میں کور نہیں ہوتی تھیں کہ صرف ہم اسکیل آیا وہ فوٹو ایجنگ کے اوپر تھا کہ اسکن کے اوپر ایجنگ افیکٹ سن ریز کیسے کرتے ہیں، اس حساب سے انہوں نے کیٹیگرائز کیا اسکن کو. اس کے بعد ریبٹ اسکیمنگ تھے جنہوں نے ایک اسکیل دیا جو کہ صرف مارفالوجی جو ظاہری ساخت ہے اس کے اوپر انہوں نے اسکن کو ڈیوائڈ کیا. اب یہ سارے وقتاً فوقتاً جیسے جیسے ضرورت آتی رہی لوگ کرتے رہے. میں اب اس چارٹ کو ڈیٹیل میں نہیں لے کے جاؤں گا جو فٹس پیٹرک ہے، یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے، جب آپ پڑھیں گے تو اتنا سمجھ لیں. فٹس پیٹرک کا ہی ہے، اس میں تو صرف ایک رنگ دیا ہوا تھا نا، لیکن ایک رنگ سے دوسرے رنگ کے درمیان بھی کافی شیڈز ہوتے ہیں، تو یہاں پہ کافی سارے شیڈز سامنے آ گئے کہ کس شیڈ سے لے کے کس شیڈ تک کی اسکن کیٹیگری 1 میں آئے گی، 2 میں آئے گی، 3 میں آئے گی. کیٹیگری 1 کے اندر موسٹلی جو بالکل سٹارٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر میلانین وہ مادہ جو ہماری دیتا ہے برکس کی طرف یا براؤنش کی طرف لے کے جاتا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اور وہ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں سن سے. ہم لوگ جو ایشین ہے وہ کیٹیگری 3 اور 4 کے اندر 95% فال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ رب کی مہربانی بھی ہے کہ اللہ نے اتنا ایک بیلنس میلانین دیا ہوا ہے کہ جو جب اب افریقن ہے کیٹیگری 6 ہے، اب وہ کلر چیک کریں میلانین وہاں پہ ایکسٹریم لیول کی پروڈکشن ہے، ایکسٹریم لیول کی پروڈکشن ہے. لیکن اللہ کا احسان ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ نے بڑے بیلنس علاقے میں اس زون میں ہم لوگوں کو رکھا ہوا ہے.
ٹھیک ہے. یہ کیٹیگری کرنے کے بعد اسی کی بیس کے اوپر ایک نئی کیٹیگری آنا شروع ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی انٹرنیشنل ریڈنگ کریں, ایشین اسکن, یورپین اسکن وغیرہ, ایتھنک, یوں کہنے کے نسل کی بنیاد پہ جلد کے رنگ کو ڈیوائڈ کر کے کچھ نام دیے گئے. نیکسٹ پلیز. یہاں پہ پوری دنیا میں کس کیٹیگری سے بلانگ کرنے والے شو کیے گئے ہیں کہ جو فور کریں گے, بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ آبزرو کریں گے, دیکھیں گے, کیونکہ یہ بک آپ کو جو ڈسپلے ہو رہی ہے یہی بک آپ کو ایز اے گفٹ کمیونٹی میں شیئر کی جائے گی آفٹر کلاس. تو نیکسٹ پلیز. یہاں پہ بتایا گیا کہ میں نے کہا تھا نا قومیت اور نسل کی بنیاد پہ جلد کے رنگ کے اوپر, کیونکہ جلد کے رنگ کے اوپر بہت زیادہ سیاست ہوئی ہے اور ایک بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہمارا رہ چکا ہوگا. اور ایشین اسکن, یورپین اسکن, اب کس کیٹیگری کی اسکن کے اندر پوری دنیا میں کیا ریشو ہے, یہاں سے ایک آئیڈیا آ جائے گا آپ کی انفارمیشن کے لیے. پھر اسپیکٹرم کی ہم نے بات کی تو یہاں پہ ایک بڑا عجیب سا کوشچن آتا ہے. میں نے یہ سوچا کہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن ہماری ضرورت ہے. وہ کیا ہے کہ جب بھی ہم کوئی بھی سن اسکرین اٹھاتے ہیں تو اس کے اوپر ایس پی ایف لکھا ہوتا ہے. اب ایس پی ایف کیا ہے؟ سن پروٹیکشن فیکٹر. سن پروٹیکشن فیکٹر کیا ہے کہ سورج کی روشنی کے اندر جو نقصان پہنچانے والی ریز ہیں وہ روکنے کے لیے جو طاقت ہوتی ہے کسی بھی چیز کے اندر, اسے ہم ایس پی ایف کہتے ہیں. زیادہ ایس پی ایف مین زیادہ طاقت اس کے اندر ابیلٹی ہے سن کی جو بھی نقصان دہ ریز ہیں روکنے کی. کم ایس پی ایف مطلب اس میں کم ہے. یہاں پہ ایک نارمل سی چیز آتی ہے جب بھی ہم کسی کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ سن بلاک یا سن اسکرین جو یوز کرو وہ کس ایس پی ایف کا ہو, ہم ایک کامن انڈرسٹینڈنگ لیتے ہیں کہ جی زیادہ ایس پی ایف اچھا ہوگا, کم ایس پی ایف کم ہوگا. لیکن یہاں پہ ایک چیز بڑی کلیئر ذہن میں رکھ لیجئے گا, انسانی جلد کا میکانزم اس طرح ہے کہ اگر اسے غیر ضروری کیمیکل سے لوڈڈ کیا جائے تو اوور دا ٹائم وہ نقصان دہ ہوتے ہیں. ایک سیکنڈ, ایک ایسا میکانزم بھی ہے کہ اگر بہت زیادہ کیمیکل انرچ چیزیں یوز کریں گے تو اس کے جو سیل ہیں وہ اس طریقے سے ایکٹیویٹ ہو جائیں گے کیونکہ اس کے اندر باقاعدہ ایک سسٹم ہے سیل جو الاؤ کرتا ہے اسکن سے باہر کیا جانا ہے, باہر سے اسکن میں کیا آنا ہے, اس کو ریگولیٹ کرتا ہے. ورنہ جو ہوا میں ساری چیزیں اندر جائیں تو وہ تو جسے کہتے ہیں کہ ایک عجیب سا مسئلہ بن جائے گا, ہر بندہ ہی عجیب و غریب بیماریوں کا شکار ہوگا. اللہ نے ایک نظام رکھا ہوا, یوں کہہ لیں چوکیدار رکھا ہوا. اس چوکیدار کو ایکسٹرا کیمیکل جب ملتے ہیں تو بعض اوقات وہ ٹریگر ہو جاتا ہے. اب جب کیمیکل اٹیک کو وہ سمجھے گا وہ ساری چیزوں کو بلاک کر دے گا. اب وہ سٹیج آتی ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں شروع میں تو ہم کرتے تھے کاسمیٹک استعمال یا یہی پروڈکٹس استعمال کرتے تھے, رام آتا تھا, لیکن اب ہمیں اثر نہیں کرتی. وہ بیسیکلی وہ تنگ آ کے اپنے میکانزم کو ٹریگر کر چکا ہوتا ہے. اس لیے بیسٹ اور جسے کہتے ہیں سینسبل چوائس یہی ہے کہ ہم صرف اور صرف وہ ایس پی ایف ریکمینڈ کریں جو اس کے لیے ضروری ہے اور اسے اوور لوڈ نہ کریں. اب ایس پی ایف کون سا کس اسکن کے لیے چاہیے, صرف دو باتوں کے اوپر اس کا ڈیسیجن ہوتا ہے. یہ چارٹ ان دونوں باتوں کو بیان کر رہا ہے. ایک, فٹس پیٹرک کے حساب کی آپ کی اسکن ٹائپ کیا ہے, میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم ایشین کی 3 اور 4 ہے, ٹھیک ہے. دوسرا, پورا دن آپ کتنے گھنٹے باہر کی روشنی میں گزارتے ہیں. اب یہ ٹیبل بنا ہوا ہے, اوپر اسکن ٹائپ لکھی ہوئی ہیں, بائیں طرف نیچے آورز لکھے ہوئے ہیں. اب جتنے گھنٹے گزارتے ہیں کون سی اسکن ٹائپ ہے آپ جب دیکھیں گے چارٹ کے اوپر آپ کو اپنا ایس پی ایف مل جائے گا. پاکستانیوں کا 90% 95% ایس پی ایف 30 کے اوپر لوگ مور دین نف, ٹھیک ہے. ہاں لیکن اگر اسکن پیلنگ کی ہوئی ہے, کوئی ایسا پروسیس کیا ہوا ہے جہاں پہ آپ کو ایکسٹرا پروٹیکشن چاہیے یا اسکن کی کنڈیشن ایسی ہے, دین آپ 60 تک موو کر سکتے ہیں. لیکن ڈیلی روٹین کے اندر ایس پی ایف 30 از مور دین نف. تو میرے خیال میں یہ چارٹ آپ کو فیوچر میں بھی ایس پی ایف کیلکولیٹ کرنے, کسٹمر کے لیے ریکمینڈ کرنے, ماس وائز چند کنڈیشن جو کہ یوں کہہ لیں کہ وہاں پہ ہائی لیول آف ایس پی ایف نیڈیڈ ہوتا ہے. جیسے آپ کی اسکن پگمنٹڈ ہے, آپ اسکن پیلنگ کر رہے ہو, لیزر کا کوئی پروسیجر کیا ہے, یا آپ کوئی ایسا سیرم یوز کر رہے ہو جس کے اندر اسکن پیلنگ ہے, آپ کی اسکن سپر سینسٹیو ہوئی ہے, بلیمش ہے یا الرجک ہے, دین وہاں پہ کہیں پہ ہمیں اپ سائڈ پہ جو اس چارٹ کے مطابق ہے اس سے زیادہ کے ایس پی ایف کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن وہ جنہوں نے سجیسٹ کرنا ہے وہ ماشاء اللہ خود ڈاکٹر ہیں اور اسے بہتر انداز میں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. ہم جو آرڈنری لوگ ہیں, بیوٹیشین ہیں, ان کے لیے یہ چارٹ مور دین نف ٹو میک ڈیسیجن کون سا ایس پی ایف چاہیے. یہاں اسکرین
پہ ایک ڈاکٹر صاحبہ ہیں لیسلے بہومن، انہوں نے 1973 کے بعد جب فٹس پیٹرک نے دیا اور اس کے بعد میڈیکل کے اندر جو 2 3 4 مارفالوجی اور فوٹو ایجنگ کے حساب سے پگمنٹیشن کے حساب سے اسکیل آئے، یہ میڈیکل پریکٹس کر رہی تھی اور ان کا مور دین 40 ایئر ایکسپیرینس تھا. ٹھیک ہے، اور ان 40 ایئرس کے اندر انہوں نے یہ چیز جج کر لی تھی کہ ہر اسکن ٹائپ کے لیے ایک چیز کام نہیں کرتی، اور تو یہ کامن سینس کی بات ہے، ہر پروفیشنل کو پتا. لیکن انہوں نے ایک سٹیپ آگے گئے، انہوں نے اپنا یہ اسکن ٹائپ کا نیا فارمولا جس کو آج ہم ڈسکس کرنے پڑھنے جا رہے ہیں، اس کو انٹروڈیوس کروانے سے پہلے انہوں نے کم از کم 1 لاکھ سے زیادہ ڈاکومنٹڈ اسٹڈیز کی اپنے کیریئر 40 ایئر کے کیریئر کے اندر. دین انہوں نے ایک نیا سسٹم بنایا جو اسکن ٹائپ سولوشنز کے نام سے. وہ سولوشن اس وجہ سے کہتی ہیں کہ بنیادی طور پہ ان کا مقصد اسکیل بنانا نہیں تھا، اپنی پروڈکٹ بیچنا تھا، کہ جیسی اسکن ٹائپ اس حساب سے میری پروڈکٹ لیں، جو کہ ان کی بہت کاسٹلی ہے. اور ان کے کلینک کے اوپر موسٹلی جو کلائنٹس ہیں وہ ہالی ووڈ اور اس طرح کے بڑے بڑے نام ہیں، ایکسٹریملی ایکسپینسو. لیکن ان کا جو اسکن ٹائپ سسٹم تھا انہوں نے پیٹنٹ کرا دیا. اب پیٹنٹ کرانے کی وجہ سے یہ اسکن ٹائپ سسٹم لوگوں کی نظروں میں اتنا مقبول نہ ہوا، کیونکہ رائٹ ان کے پاس تھے. اب یہ جہاں جاتی ہیں، جہاں پہ انہیں تھوڑا بہت یہ فرینچائز دیتی ہیں جو کہ ملینز میں ہوتی تھی، تو ان لوگوں تک تو یہ علم پہنچا. لیکن جب اس چیز کی افادیت دیکھی تو اس کو میں نے سوچا کیوں نہ ہم لوگ اپنے لوگوں کو اس سے انٹروڈیوس کروائیں. ان کے حساب سے اسکن کی 16 اقسام ہے. ٹھیک ہے، اب وہ کیسے ہیں؟ انہوں نے ایک چیز نوٹ کی، انہوں نے کہا کہ بیمار جلد اور صحت مند جلد کے درمیان کون سی ایسے پوائنٹس ہیں جو اسکن کو بیمار اور اسکن کو صحت مند قرار دینے میں مددگار ہے. ٹھیک ہے، ایک ہی دو چیزیں ہو سکتی ہیں نا، یا اسکن بیمار ہوگی یا اس کے اندر کوئی پرابلم ہوگا، یا اسکن بالکل نارمل ہوگی. جو نارمل سٹیٹ ہے وہ تو صحت مند ہے، اس کا تو ایشو کوئی نہیں. لیکن جب جلد نارمل سٹیٹ سے ہٹتی ہے تو ہم اسے اب نارملٹی کہیں گے، بیماری کہیں گے، یا یوں کہہ دیں کہ ایسے کنسرن یا ایسے مسائل جن کے اوپر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. انہوں نے یہ چیز نوٹ کی کہ ٹوٹل 4 قسم کے بیریئر، 4 قسم کی رکاوٹیں، 4 قسم کے ایسے مسائل ہیں جو اسکن کو عام طور پہ ہوتے ہیں، اور اس حساب سے ہمیں اس اسکن کی جلد کی جو کیئر کرنی ہے یا اس کے لیے پروڈکٹس سجیسٹ کرنی ہے یا استعمال کرنی ہے، ان کو ہمیں ماڈیفائی کرنا پڑتا ہے. اب ڈاکٹر سے 40 سال ایکسپیرینس میں سارا کچھ کیا، اب چیز کو وہ سمپلیفائی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ 4 قسم کی رکاوٹیں جسے انہوں نے اسکن بیریئر کہا. ٹھیک ہے، 4 قسم کی رکاوٹیں ہیں. ایک، جلد کی ڈرائینس. ٹھیک ہے، وہ ڈی ہائیڈریٹڈ ہے، پانی کی کمی ہے. اب وہ ڈی ہائیڈریشن ہے یا ڈرائی اسکن ہے، دونوں سٹیٹ ڈفرنٹ ہے. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ یہاں اسکن ڈرائی ہوتی ہے یا نارمل ہوتی ہے. آئلی کو وہ نارمل لیتی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں اسکن آئلی ہوگی یا ڈرائی ہوگی یا نارمل ہوگی. انہوں نے ایک بیریئر یہ ڈیفائن کر دیا. دوسرا بیریئر انہوں نے کہا انفلیمیشن. اب انفلیمیشن کو ہم اردو میں آسان لفظوں میں سوزش کہیں گے. یہ کئی شکلوں میں ہو سکتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں کے ابھی اسکن پہ ہلکی سی لائٹ پڑی تو وہ فوری طور پہ ریڈ ہو گئی، کوئی چیز لگائی تو برداشت نہیں ہوتی، فوری طور پہ ریڈ ہو گئی، الرجک ریئیکشن ہو گیا. اسکن ہر وقت لال رہے یا بڑی سینسٹیو رہے، اس کے اندر خارش ہو، ایچنگ ہو، اریٹیشن ہو، فیل آف انکمفرٹیبل ہو، ان سب چیزوں کو انہوں نے انفلیمیشن میں رکھ دیا. یہاں تو اسکن نارمل ہوگی یا انفلیمیشن میں ہوگی. لیکن انفلیمیشن کا اپوزٹ انہوں نے ایک اور خوبصورتی یہ کی کہ انہوں نے ہر جو 4 یہ بیریئر تھے، ان چاروں بیریئر کے جوڑے بنائے تاکہ ہم اسکن کو واضح طور پہ ڈیفائن کر سکیں. انہوں نے ڈی ہائیڈریشن کو ڈی کہا اور اس کا اپوزٹ انہوں نے رکھا نارمل این. ٹھیک ہے، اب انفلیمیشن کو انہوں نے کہا انفلیمیٹڈ، اور جو انفلیمیٹڈ اسکن نہیں ہے وہ آر ریزسٹڈ، کہ یہ سینسٹیو اسکن بھی انفلیمیٹڈ اسکن میں آتی ہے. ریزسٹڈ مطلب کہ مزاحمت، مطلب کہ وہ اسکن نارمل ہے، اس میں اتنی مزاحمت ہے، قوت مدافعت ہے کہ وہ سب چیزوں کو فیس کر سکے اور انفلیمیشن نہ ہونے دے. دوسری قسم آ گئی انفلیمیشن. پھر تیسری چیز انہوں نے کہا کہ اسکن کی تیسرا جو سب سے بڑا بیریئر ہے رنگ. ٹھیک ہے، اور رنگ اور اسکن کا ٹیکسچر، مطلب کہ اسکن بالکل نارمل ہے، ان ایون ہے، کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہاں تو اسکن پگمنٹڈ ہوگی یا نان پگمنٹڈ ہوگی. پھر بعد میں انہوں نے جو چوتھا فیکٹر انہوں نے نوٹ کیا کہ ایک تو ایجنگ پروسیس ہے جو روٹین میں ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ جو ایک قدرت کا نظام ہے جسے ہم سب لوگ فیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایجنگ.
لیکن ایک ایجنگ ایسی ہے کہ اسکن ایسی سینسٹیو ہوتی ہے کہ معمولی سی کوئی اس کے چینج آئے، کیمیکل آئے، سورج میں گئے، یا اس کی کیئر ایسی ہے کہ فائن لائن بننا وہ وقت سے پہلے لٹکنا شروع کر جائے، سیگنگ ہو جائے، فائن لائنز آنا شروع ہو جائیں، اس کے اندر یوں لک آنی شروع ہو جائے کہ کولیجن اور باقی چیزیں وقت سے پہلے کم ہو جائیں، اور اس طریقے سے اسکن آپ کو اپنا ٹیکسچر دینا شروع کر دے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں تو جلد جوان ہوگی، یہاں جلد بوڑھی ہوگی۔ اب بوڑھی کو دونوں چیزیں انہوں نے بیچ میں لے لی، ایک تو جس کی ایج آلریڈی گزر چکی ہے اور وہ پراپر ایجنگ کے پروسیس میں ہے، اسے بھی ایجنگ میں لیں گے، اور وہ جلد جو جسے ہم ایجنگ پرون کہتے ہیں، رنکل پرون کہتے ہیں، کہ جس پہ بڑی جلدی جھریاں پڑ سکتی ہیں، پراپر ہائیڈریشن اور مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے وقت سے پہلے، ارلی ایج میں جو ایجنگ سائن ہوتے ہیں اس کو بھی انہوں نے ایجنگ کا۔ اب یہاں تو جلد جوان ہوگی یا بوڑھی ہوگی۔ انہوں نے یہ 4 پیرامیٹر ڈیفائن کیے اور یہ سمجھا کہ یہ وہ بنیادی رکاوٹیں ہیں جس کو ہمیں کوئی بھی اسکن کے اوپر چیز اپلائی کرنے سے پہلے مد نظر رکھنا لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ سلائڈ پلیز۔ اب یہاں پہ انہوں نے چاروں کو ایک سرکل کے اندر مینشن کر دیا، ٹھیک ہے، کہ یہ 4 وہ رکاوٹیں ہیں، جو بیریئرز ہیں، جو صحت مند اسکن اور غیر صحت مند اسکن کے درمیان میں۔ اب اس کی بنیاد پہ ہم نے جو بھی ڈیسیجن لینے ہیں وہ کم از کم ان 4 پیرامیٹر کو مد نظر رکھ کے لیے جائیں تو ہم زیادہ بہتر رزلٹ لے سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کہ ہم جسٹ روٹین میں لے لیں کہ جی الفا آربوٹن بائٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، سب کو دے دو، لیکٹک ایسڈ فائن لائنز ٹھیک کرتا ہے، ٹھیک ہے، سب کو دے دو، دیٹس ناٹ۔ انہوں نے کہا کہ کچھ نہ کچھ کہیں پہ آ کے چینج آتی ہے، مختلف سکنز مختلف چیزوں کو اچھا رسپانس کرتی ہیں اور مختلف چیزوں کے اوپر بہت برا رسپانس کرتی ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو چیز اچھا رسپانس کرتی ہے وہ والی دیں، جو برا رسپانس کرتی ہے اس کو ہر سکن ٹائپ میں ہم اوائڈ کریں تاکہ میکسیمم رزلٹ مل سکے ہمارے کلائنٹ یا پیشنٹ کو۔ انہوں نے ایک اور چیز کہی کہ انہوں نے کہا کہ انفلیمیشن اور ڈی ہائیڈریشن یہ 2 پیرامیٹر ہیں جو باقی دونوں پیرامیٹر کو ٹریگر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جب انہوں نے کیٹیگرائز کیا، وہ کیٹیگرائز بھی انہوں نے اسی انداز میں کیا کہ جو پرائرٹی کے حساب سے ہیں۔ ڈی ہائیڈریشن ہو تو انفلیمیشن آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، انفلیمیشن پورن ہو جاتی ہے اسکن۔ ڈی ہائیڈریشن ہے تو اسکن جلدی انفلیمیشن کی طرف جائے گی، اور انفلیمیشن باہر کسی ایکسٹرا سورس سے بھی ہو سکتی ہے، ڈی ہائیڈریشن نہیں بھی ہے تو انفلیمیشن باہر کے سورس سے بھی ہو سکتی ہے۔ اب اس ڈایاگرام میں وہ بتا رہے ہیں کہ جو ڈی ہائیڈریٹڈ اسکن ہوتی ہے وہ پون ٹو انفلیمیشن ہوتی ہے، جو اسکن پون ٹو انفلیمیشن ہوتی ہے اور بار بار انفلیمیشن رہتی ہے وہ ارلی ایجنگ کی طرف چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو انفلیمیٹڈ اسکن ہوتی ہے وہی پورن ہوتی ہے ٹورڈ پگمنٹیشن یا ان ایون اسکن، ٹھیک ہے۔ اب ایکنی کی وجہ سے ان ایون اسکن ہوتی ہے، ایکنی بھی تو انفلیمیشن ہی ہے نا۔ کہنے کا مقصد ہے کہ انہوں نے ساری چیزوں کو بڑا لبے لباب کو ایک بڑے سادے سے انداز میں ڈیفائن کر دیا تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو کہ یہ جو 4 بیریئر انہوں نے بتائے ہیں وہ کس طریقے سے انٹر لنک ہے۔ درمیان میں پیج نمبر 20 پہ میں اس لیے جمپ کر رہا ہوں کہ جب آپ لوگوں کے پاس یہ چیز آئے گی، جو چیزیں میں بیان کر رہا ہوں کافی ساری چیزیں اسی درمیان میں لکھی ہوئی ہیں، اور ایک ہماری پروڈکٹ کا انٹرو ہے جو کہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے۔ اب یہ وہ چارٹ ہے، یوں کہہ لیں کہ وہ پیمانہ ہے جو ہم جن چیزوں کو ابھی تک بات کر رہے تھے اس کی بنیاد پہ جو 16 ٹائپس کہی تھی انہوں نے یہ 16 ٹائپس یہاں پہ بیان کر دی۔ اب اگر بظاہر طور پہ دیکھا جائے تو بڑا کمپلیکیٹڈ سا لگتا ہے یہ چارٹ۔ اب ہم صرف پہلا کھانا اوپر دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے 13۔ اب وہ کیا ہے، آپ اگر نوٹ کریں پہلا ورڈ کیا ہے ڈی، اس کا مطلب ہے یہ اسکن ٹائپ ڈرائی ہوگی۔ آر دوسرا پیرامیٹر کیا تھا، یا ریزسٹنٹ ہوگی یا انفلیمیٹڈ ہوگی، ٹھیک ہے، اسے سینسٹیو بھی کہہ لیں گے۔ اب انہوں نے ریزسٹنٹ کو آر شو کیا۔ تھرڈ پیرامیٹر کیا ہے ہمارا، تھرڈ بیریئر کیا تھا، یہاں پگمنٹڈ ہوگی یا نارمل ہوگی۔ تھرڈ پیرامیٹر کیا ہے، پگمنٹڈ۔ چوتھا پیرامیٹر کیا ہے، یہاں تو اسکن ٹائٹ جوان ہوگی یا بوڑھی ہوگی، ٹی ٹائٹ۔ اب جو کیٹیگری نمبر 13 پہلے نمبر پہ ہے وہ ایسی اسکن ہوگی، اب پیرامیٹر کلیئر ہونا شروع ہو جائے گا، ایسی اسکن ہوگی اگر کسی کلائنٹ کی اسکن ڈرائی ہے، ریزسٹڈ ہے، انفلیمیٹڈ نہیں، پگمنٹڈ ہے اور ٹائٹ ہے، جوان ہے، اس کے اندر وہ بڑھاپے کے سائن یا پون ٹو ایجنگ نہیں، تو ہم اسے کیٹیگری نمبر 13 کہیں گے۔ اب اس طریقے سے انہوں نے 16 کیٹیگریز بنائی۔ اب ہر کیٹیگری کو جب آپ دیکھیں گے، آپ دوسرے نمبر پہ آئیں اوپر والی لائن میں ڈی آر این ٹی، ڈرائی، ریزسٹنٹ، نارمل، ٹائٹ۔ اس سے آگے چلے جائیں ڈی ایس پی ٹی، ڈرائی، سینسٹیو، پگمنٹڈ، ٹائٹ۔ اس طریقے سے کیٹیگری انہوں نے ڈیفائن کر دی کہ ہر کیٹیگری کو کہ یہ 4 پیرامیٹر کی بنیاد پہ ہم
ٹوٹل 16 کیٹیگریاں بنا سکتے ہیں. پھر ہر کیٹیگری کے اوپر ہم نے کس طریقے سے ورک کرنا ہے وہ ان کا مین فوکس تھا. ابھی تک جو میں نے باتیں کی ہیں یہ پیج اس کو سمرائز کر رہا ہے. اب آپ کو یہ سمجھنا آسان ہوگا کہ انہوں نے کیا کہا کہ ڈی کا مطلب ہے ڈیہائیڈریٹڈ ڈرائی اسکن, او کا مطلب ہے آئلی یا نارمل اسکن, ٹھیک ہے. ایس انہوں نے کہا سینسٹیو اسکن. اب یہ پہلے دو جو ہیں یہ فرسٹ بیریئر ڈرائینس, یہاں ڈرائی ہوگی یا نہیں ہوگی, اس کو انہوں نے 2 ورڈ میں دے دیا, کیٹیگرائز کر دیا. اب یہ کی آپ کی پوری کی پوری چارٹس کو آگے تمام چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. یہ صرف آپ نے 8 ورڈ سمجھنے, 4 بیریئر سمجھنے, ہر بیریئر کے لیے 2 ورڈ سمجھنے. جب اس کا مفہوم سمجھ آ جائے گا تو یہ چارٹ دیکھتے ساتھ آپ کو فوراً ہر چیز فنگر ٹپس پہ آ جائے گی. یہ کون سی اسکن ٹائپ بنتی ہے, ٹھیک ہے. جب بیریئرز ہیں تو صحت مند کنڈیشن کو کیا کہیں گے اور غیر صحت مند کنڈیشن کو کیا کہیں گے, جسے انہوں نے بیریئر کہا, وہ ایک چارٹ آ گیا, ٹھیک ہے. نیکسٹ پلیز. اب دیکھیں ہم جب بات کر رہے تھے 16 اسکن ٹائپ پہ, تو اب ہم ایک ایک اسکن ٹائپ کے اوپر آتے ہیں. اب یہ پہلی اسکن ٹائپ ہے ڈی ایس پی ٹی. یہ آپ کو خود پتا لگ جانا چاہیے یہ کیا ہوگی. یہ ڈرائی ہوگی, سینسٹیو ہوگی, پگمنٹڈ ہوگی, ٹائٹ ہوگی. ڈرائی مین کہ یہاں ڈرائی اور ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہوگی, دونوں میں فرق ہے. ایک ڈرائی اسکن یوں کہہ لیں کہ جو اسکن ٹائپ ڈرائی ہوتی ہے وہ ایک فیچر ہے اسکن کا, وہ یوں کہہ لیں کہ جینیٹکلی ہوتا ہے. لیکن حالات واقعات موسم نہ کیئر کرنے کی وجہ سے وقتی طور پہ ڈی ہائیڈریشن ہوئی ہے تو اسے ڈی ہائیڈریشن کہیں گے. اور ڈرائی اسکن اور ڈی ہائیڈریشن دونوں میں فرق ہے. ڈرائی اسکن ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتی ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس چیز کو اتنے سمپل انداز میں آگے لے کے چلوں کہ آپ لوگوں کے لیے اسے سمجھنا آسان ہو اور اسے پراپر فائدہ لے سکیں. کسی چیز کا صرف علم ہونا کہ ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے, اسے استعمال کیسے کرنا ہے, جب تک وہ نہ پتا ہو تو اس کا کوئی حاصل نہیں. لیکن میں پیٹرن یہ رکھوں گا کہ آپ لوگ اسے پراپر ہر جگہ پہ استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں. اب آتے ہیں ہم آپ کے سامنے اسکرین, میں صرف ایک اسکن ٹائپ بتاؤں گا, باقی اسکن ٹائپ اسی طریقے سے آپ خود سمجھ جائیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ سیلف ایکسپلینیٹری ڈاکومنٹ اور پی ڈی ایف دینے کا مقصد یہی تھا. اب پہلی اسکن ٹائپ کے اندر اوپر واضح طور پہ مینشن ہے کہ آپ نے دیکھیں اس میں اوپر بیریئر 3 بیریئر کلر ہوئے ہیں گول سرکل کے اندر, ٹوٹل 4 ہے نا, لیکن 3 کلیئر ہوئے ہیں. اس کو آگے اس نے سمبل میں بھی شو کر دیا, نیچے ایک شیپ کے اندر 4 بیریئر کو ڈیفائن کر دیا. وہ نارمل سٹیٹ میں ہے کہ اب نارمل سٹیٹ میں ہے. جب یہ ساری چیزیں میٹ کریں گی تو ہم اسے کیٹیگری 1 اسکن ٹائپ 1 بہومن اسکن ٹائپ 1 کہیں گے, ٹھیک ہے. اب کیسی اسکن کو ہم اسکن ٹائپ 1 کہیں گے؟ ہمارے پاس ایسی اسکن جو ڈرائی ہے, جو سینسٹیو ہے, مینس کہ بڑی جلدی انفلیمیٹڈ ہو جاتی ہے, جو پگمنٹڈ ہے جس کے اندر پگمنٹیشن کے ایشو انفلیمیشن کی وجہ سے یا ویسے کسی اور کی وجہ سے پگمنٹیشن ہے, فریکلز ہیں, ان ایون اسکن ہے, اور ٹائٹ وہ اسکن جوان کی لک دے گی. اچھا جب ہم ٹائٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ چیز یاد رکھیے گا, یہ کیٹیگری ہم نے 30 تک رکھنی ہے. اگر 30 سے پہلے ایجنگ کے سائن ہیں تو ہم اسے ایجنگ ارلی ایج ایجنگ سمجھیں گے, اور اگر 30 کے بعد ایجنگ سائن ہیں تو ہم اس کو ایجنگ نارمل سمجھیں گے. اسکن ٹائپ کے اندر جون سی مرضی اسکن ہے, اگر تو وہ ٹائٹ اسکن ہے, جوان اسکن ہے, تو ایک اصول بڑا ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ آفٹر ایجنگ مطلب کہ 30 کی ایج کے آپ لوگوں نے اینٹی ایجنگ ایجنٹ اسکن روٹین کے اندر ایڈ کروانے. اب اسکن کیئر روٹین کیا ہے, بیسیکلی نا کنسپٹ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں, چیز کو صرف بیان نہیں کرنا چاہ رہا. کنسپٹ جب کلیئر ہو جائے گا تو یہ ہینڈ آؤٹ جب ہر کسی کے پاس ہوگا تو اسے کسی ٹائم بھی بڑے احسن انداز سے اس سے فائدہ لینے کے قابل ہو جائے گا. اتنا کمپریہنسو ہینڈ آؤٹ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے جو بھی اسٹوڈنٹ جائیں وہ ایک ایسی چیز لے کے جائیں کہ اس علم کو اپنی لائف میں, کیونکہ جو کیمیکل کے نام ہیں, اسکن ٹائپس ہیں, یہ وقت کے ساتھ آہستہ 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 یوں کہہ لیں کہ آپ کی پریکٹس کا حصہ بنے گی. اب میں ایک بات کر رہا تھا اسکن روٹین, نارمل اسکن روٹین. ہمارے ہاں پہ کنسپٹ ہے, ٹھیک ہے, رات کو نائٹ کریم لگا لی, صبح بی بی کریم لگا لی, بہت زیادہ کیئر کی تو ہم لوگوں نے سن بلاک لگا لیا اور دیٹس آل, ٹھیک ہے. یہ اسکن کیئر نہیں ہے. انٹرنیشنل لیول پہ پوری دنیا میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جلد آپ کا ایک اثاثہ ہے, جس طرح ایک عمارت ہے, جب تک اس کے اوپر آپ پیسہ نہیں لگاتے رہیں گے, اس کی کیئر نہیں کریں گے تو وہ قائم نہیں رہے گی. اس کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ اس کی مینٹیننس کرنی پڑتی ہے. اسی طریقے سے اسکن کو مینٹین رکھنے کے لیے ایک اسکن کیئر ہوتی ہے. موسٹلی جو اسکن کیئر ہوتی ہیں جو یورپ اور کورین اور یہ ساری چل رہی ہیں,
اس کو وہ ایک سسٹم ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے کلینزر یوز کرنا ہے، مارننگ میں کیا کرنا ہے، نون میں کیا کرنا ہے، شام کو کیا کرنا ہے، اسے ہم اسکن کیئر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر انشاءاللہ ہم الگ ایک لیکچر رکھیں گے کہ اسکن کیئر رجیم کیا ہوتی ہے، کیسے ڈیزائن ہوتی ہے، اور کون سی اسکن حاصل کرنے کے لیے ہم کون سی اسکن رجیم یوز کر سکتے ہیں. یہاں ایک اور چیز کے ایڈیشن کرتا چلوں کہ گلاس اسکن، جیسے کورین اسکن، بیبی اسکن، وٹس ایور جو بھی آپ نام دیتے ہیں، وہ ڈاکٹر بھومن کی کیٹیگری 10 کو کہا جاتا ہے. جب آتا ہے میں اس کو بھی بیان کرتا ہوں. اب اس کے لیے اسکن رجیم اپنی ایک الگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے گلاس اسکن سے بھی آگے کی ایک ٹائپ کے اوپر کام کیا ہے جو اس وقت صرف اور صرف اس وقت جو ٹاپ سیلیبریٹی ہیں ان تک محدود ہے، اور بڑے کم لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. دیٹ از ڈالفن اسکن. اگر آپ ڈالفن اسکن دیکھیں گے، یقین کریں جو جن لوگوں کی اسکن ٹون ڈارک ہے تھوڑی سی، خاص طور پہ ایشین، گلاس اسکن کے مقابلے میں ایشین اسکن اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. اور میں کوشش کروں گا کہ میں سینڈ کروں ڈالفن اسکن کے کچھ پکچرز، امیجز کہ وہ کمیونٹی میں شیئر کر دیں آفٹر کلاس. ٹھیک ہے. اب ہم اسکن ٹائپ 1 آئیڈینٹیفائی کر لی، آگے چلیں. نیکسٹ، سبز رنگ دیا گیا وہ انگریڈینٹ جو اس اسکن ٹائپ کے لیے سوٹیبل ہے. اورنج ٹائپ جو کلر ہے یہ وہ انگریڈینٹ ہیں جو اس ٹائپ کی اسکن ٹائپ کے اوپر یوز کرنے سے فائدے کی بجائے یا فائدہ نہیں دیں گے یا الٹا کام کریں گے. ٹھیک ہے. لازم نہیں ہے کہ جو اوائڈ کرنے چاہیے وہ نقصان ہی دیں گے. بعض کیسز میں نقصان دیتے ہیں، بعض کیسز میں فائدہ ہی نہیں دیتے. تو پھر غیر ضروری اسکن کو لوڈ کرنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے ہر اسکن ٹائپ کے حساب سے اگر آپ بالکل ٹو دا پوائنٹ سلیکٹڈ چیز دیں گے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا آرڈینری سیرم ہے، انہوں نے سیرم کو نام اس طرح دیا ہے اینٹی ایجنگ وائٹنگ. انہوں نے کیمیکل کے نام بھی اس پہ دیا تاکہ جو ڈیسیجن کر رہا ہے، اور آرڈنری ڈرماٹولوجسٹ یا ٹیکنیکل یا پروفیشنل لوگوں کی فرسٹ چوائس کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے پاس کنٹرول آ جاتا ہے کہ ایگزیکٹ وہ چیز دیں جو وہ چاہتے ہیں کہ اسکن ٹائپ کو چاہیے. ٹھیک ہے. تو چیزوں کو مکس کر کے کہ جسے کہتے ہیں کہ تمام جملہ امراض کا علاج جو پاکستان میں بڑا کامن ہے، تو جو کہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، تو وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. ریالٹی ہوتی ہے. ایک بات. دوسری بات، ہم لوگ جو پریکٹس کرتے ہیں یہاں پہ کافی ڈاکٹر صاحبان بھی، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے جیسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اس چکر میں پڑے رہتے ہیں، سینئر سے پوچھتے رہتے ہیں کہ میڈم یا سر اس طرح کے بندے کے لیے اس وقت وائٹنگ کے لیے کون سا اچھا سیرم ہے، کون سی اچھی کریم ہے. نام سنا اور دینا شروع کر دی. کبھی انگریڈینٹ لسٹ دیکھی ہے آپ نے؟ انگریڈینٹ لسٹ دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ڈیسیژن انگریڈینٹ لسٹ کے اوپر ہونا چاہیے. جب آپ کو پتا ہوگا کہ کون سی انگریڈینٹ اسکن ٹائپ کے لیے اچھا، اور آپ کو پتا ہوگا پرٹیکولر کریم کے اندر یہ انگریڈینٹ ہیں، اور جو ان وانٹیڈ انگریڈینٹ وہ ایگزسٹ نہیں کرتے، آپ اس اسکن ٹائپ کو آسانی سے دے سکتے. یہ آج کی کلاس آپ کو اس قابل بھی کر دے گی کہ اسکن ٹائپ کے حساب سے کون سی پروڈکٹ کس کے لیے سوٹیبل ہے، کس کے لیے نہیں ہے. اس کا ڈیسیژن بھی وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ آپ کرتے جائیں گے. ایک آپ نے روٹین لائف کے اندر پریکٹس بنانی ہے، انگریڈینٹ کو دیکھتے رہنا ہے، اس کے ساتھ ریفر کرتے رہنا ہے. آہستہ 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 آپ کا اپنا ایک ڈیٹا بیس ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا کہ کہاں کس سٹیج پہ میں نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے جتنی بھی اسکن ٹائپس ہیں وہ اسی کے اوپر بیس ہے، اسی پیٹرن، اسی سٹائل، اسی کیٹیگری کے اوپر، اور ٹوٹل 16 ان کو بڑے واضح طور پہ ایک پیج پہ اسکن آگے چلیں. دیکھیں یہ کیٹیگری 2 ہے. اب اوپر کا چارٹ دیکھیں، یہ جو گول سرکل ہے جس کے اندر 2 لکھا ہوا ہے کہ یہ اسکن ٹائپ 2 ہے. اب یہ دیکھیں، میں نے پہلے کہا تھا کہ تمام جو بھی ڈویژن ہے وہ 4 بیریئرز، 4 رکاوٹوں کی بنیاد پہ. یہاں رکاوٹیں ایگزسٹ کریں گی، یہاں نہیں ہوں گی مطلب صحت مند. اب چارٹ میں 2 خانے کلر ہیں، یہ ٹوٹل جو 4 ہیں یہ 4 بیریئر کو شو کرتا ہے. جس کا کلر ڈارک ہے وہ اس اسکن ٹائپ کے اندر مسئلہ ہے، جس کا کلر ڈارک نہیں ہے وہ اس پوائنٹ سے صحت مند ہے. اب اس کے اندر کون سے 2 پوائنٹ آ رہے ہیں؟ میرے خیال میں اس کو ڈی ایس اینٹی اسکن ٹائپ 2 ہے. ڈی ڈرائی، ایس سینسٹیو، مینس کے ڈی ہائیڈریشن اور انفلیمیشن 2 رکاوٹیں ہیں. نارمل پگمنٹیشن نہیں ہے، اس کا مطلب ہے پگمنٹیشن کا ایشو نہیں ہے، ٹائٹ جوان جلد ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ کیا نام ہے سے یہ بھی رکاوٹ نہیں ہے. اب اس یہ جلد 2 رکاوٹیں پیش آ رہی.
اب اس طرح کی جلد جس کی ڈرائی بھی ہوگی، سینسٹیو بھی ہوگی، پگمنٹیشن کا کوئی ایشو نہیں ہوگا، ایجنگ کے کوئی سائن نظر نہیں آ رہے ہوں گے، تو ہم اسے کیٹیگری 2 میں فال کریں گے. اب کیٹیگری 2 کے لیے نیکسٹ پیج، کیٹیگری 2 کے لیے ریکمینڈیڈ اور جو نان ریکمینڈیڈ پروڈکٹس ہیں وہ مینشن کی ہوئی. ٹھیک ہو گیا. اسی طریقے سے 16 کیٹیگریز ہیں اور یہ پوری بک ہر کیٹیگری کو اس کی ڈیفینیشن، کیا ہم کس کے ٹائپ کی اسکن کو یہ کیٹیگری کہیں گے، اس کے لیے کون سے ریکمینڈیڈ اور کون سے نان ریکمینڈیڈ کیمیکلز ہیں. یہ ہینڈ آؤٹ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو ایک یوں کہہ لیں کہ ایک ایسٹ کے طور پہ کام آئے گا، جو ریفرنس کے طور پہ آپ لوگوں کے پاس رہے گا ایز اے گفٹ فرام مائی سائڈ اور بیوٹی بریز اکیڈمی کی طرف سے. تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ رہے گا. اب اگر آپ کا کسی کا کوئی کوشچن ہے تو میں اسے بہت ڈیٹیل میں اس وجہ سے لے کے گیا کہ اگر اس کو ہم بہت ڈیٹیل میں لے کے جائیں، ایک ایک انگریڈینٹ کو ڈسکس کریں، تو یہ تقریباً 1 ہفتے کی ورک شاپ چاہیے ریگولر. ٹھیک ہے. تو میں نے چیزوں کو آسان رکھا ہے کہ ہم بیسیکلی کسی ٹول کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں. اگر کسی اوزار کا استعمال کرنا آ جائے، کم از کم اس سے فائدہ انسان لینا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ فائدہ لے رہے ہو، لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ اس کی ڈیپتھ میں جانا چاہو کہ یہ چیز کیوں ہے، کیسے ہے، تاکہ بیک گراؤنڈ بھی پتا ہو، لاجک بھی پتا ہو، دین وہ پھر اس کی ایک ایڈوانس فارم ہے جو تقریباً 7 سے 8 دن سے کم ٹائم میں کور نہیں ہوگی. میں نے آج یہ ٹرائی رکھی کہ میں آپ کو ایز اے ٹول یہ یوز کرنا سکھا دوں اور اس کا یوزر مینول آپ لوگوں کو دے دوں، تاکہ آپ اس سے ایسن انداز میں فائدہ اٹھا سکیں. کوئی ایسی چیز نہ رہے کہ کلاس میں آدھی چیز بتائی اور اس کے بعد آپ کسی چیز کو خریدنے کے باؤنڈ ہو جائیں یا پے کرنے کے باؤنڈ ہو جائیں اس کا پورا علم لینے کے لیے. جہاں تک اس کو یوز کرنے کا معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے بالکل کلیئر ہے. ٹھیک ہے. کیسے یوز کرنا ہے، کیسے نہیں. سیکنڈ، اس کے لیے جو مینول ہے وہ بھی آپ کو فری آف کاسٹ کمیونٹی گروپ میں شیئر کر دیا جائے گا. اب اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. ریزن یہ ہے کہ میں نے اس کو ڈیزائن اس انداز میں رکھا تھا کہ میں کافی زیادہ ٹائم کوشچن آنسر کر دوں، تاکہ اگر جتنا بھی ہم لوگوں نے تھوڑا بہت سیکھا ہے اس کو ہم ہر لحاظ سے اپنا مائنڈ، سوچ اور کنسپٹ کو کلیئر کر کے یہاں سے اٹھے، تبھی اصل فائدہ ہوتا ہے. کہ اسکن ٹائپ کیوں ضروری ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، اس سسٹم کے تحت کتنی اسکن ٹائپ ہیں، کیسے ہم معلوم کر سکتے ہیں، اور ہر اسکن ٹائپ کے لیے کون سے انگریڈینٹ سوٹیبل ہیں، کون سے نہیں. یہ تھیم تھی ٹوٹل. اور مجھے نہیں پتا کہ میں کس حد تک کامیاب ہوں کہ اس تھیم کے تحت اس ٹول کو یوز کر کے اپنی پریکٹس میں لانے کے قابل ہونے کے لیے میں بیسک آپ کو اس ٹول کو یوز کرنا. کسی نے یہاں پہ سوال پوچھا ہے کہ ٹی ٹری آئل اور ٹی ٹری ایکسٹریکٹ. دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے گا، مجھے لگتا ہے کہ آپ کا سورس یوٹیوب ہے. ٹی ٹری جب ہم کہتے ہیں تو پہلا کنسپٹ ہمارے مائنڈ میں یہ آتا ہے کہ چائے کا درخت، مطلب کہ چائے کا پودا. اور میں نے یوٹیوب پہ لوگوں کو دیکھا ہے یہ کرتے ہوئے کہ چائے کی وہ جسے کہتے ہیں نا پتی کے ایکسٹریکٹ نکال کے پانی ابال کے، جسے کہوا کہتے ہیں، اسے ٹی ٹری کے نام سے بیچی آ رہے ہو، بنانے کا طریقہ سکھا رہے ہیں. ایک چیز یاد رکھیے گا، ساؤتھ افریقہ کے اندر ایک درخت ہوتا ہے جسے ٹی ٹری کہا جاتا ہے. چائے کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اور جو بٹل برش، اگر جو لوگ کے پی کے سائڈ سے ہیں وہاں پہ بٹل برش پلانٹ بہت عام ہوتا ہے. یہ بٹل برش پلانٹ کی فیملی سے، اور بٹل برش کی طرح کے جو فر والے اس کے اوپر فلاور ہوتے ہیں وہ وائٹ کلر کے ہوتے ہیں. اس کا جو اسینشل آئل ہے دیٹ از کالڈ ٹی ٹری آئل. ٹھیک ہے. ایکسٹریکٹ تو اس کا ٹیکنیکلی ہے ہی نہیں، صرف ٹی ٹری آئل ملتا ہے. ایکسٹریکٹ پاکستان کے اندر چائے کی پتی کے پانی کو ایکسٹریکٹ کر کے دیے جا رہے ہیں اور ٹی ٹری کے نام سے بیچ رہے ہیں. ان دونوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور ٹی ٹری کی اصل پہچان یہ ہے کہ اس کی ایسی اسمیل، پنجنٹ اسمیل ہے کہ آپ کو لگے گا جب بوٹل اوپن کریں گے پورا کمرہ محسوس کرے گا کہ سم تھنگ از دیئر. ٹھیک ہے. ایکسل پہ شیٹ بنائیے گا 16 کیٹیگریز، اور کیمیکل کے نام ایک سائڈ پہ لکھیے کون سا کیمیکل کس کیٹیگری کے لیے ٹھیک ہے. آپ کو بہت سے کیمیکل ایسے مل جائیں گے جو سب کیٹیگریز کے لیے اچھے ہوں گے. ٹھیک ہے. کچھ کیمیکل ایسے ملیں گے جو صرف پگمنٹڈ کے لیے ہوں گے، نان پگمنٹڈ کے لیے نہیں ہوں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو نان پگمنٹڈ کے. آپ کو بعد میں سمپل آ جائے گا، اگر آپ پگمنٹیشن کے لیے کوئی چیز بنا رہے ہیں تو نان پگمنٹڈ والا کوئی چیز یوز نہ کریں. اب آپ پگمنٹیشن کا بنا رہے ہیں، ساتھ آپ اس میں موئسچرائزنگ رکھنا چاہ رہے ہیں، آپ بات کیا کر رہے ہیں کہ یہ پرٹیکولر چیز پگمنٹڈ اسکن کے لیے. اب پگمنٹڈ اسکن کے لیے بہت سے کیمیکل ایسے مل جائیں گے جو پگمنٹیشن کو ہی ہیل کرنے کے کام آ رہے ہوں گے. تو آپ کا پگمنٹیشن کا سسٹم بن جائے گا جو تمام پگمنٹڈ اسکن کے لیے ہوگا. آپ کا ڈرائی
کا مائسچرائزر بن جائے گا جو تمام ٹائپ کی ڈیہائیڈریشن ڈرائی اسکن کے لیے ہوگا. کیونکہ نارمل اسکن تو آؤٹ ہو جائے گی, نارمل کو تو ڈیہائیڈریشن کے اوپر آپ کو اس طرح اس لیول کے مائسچرائزر کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب یہاں پہ کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ اس میں کافی ٹیکنیکل ڈیٹیلز آتی ہیں. مائسچرائزر بنیادی طور پہ سب سے بیسٹ مائسچرائزر کسے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر 3 چیزیں ہیں, سیرامائڈ, فیٹی ایسڈ, ٹھیک ہے, اور لپڈس. یہ 3 چیزیں اس کے اندر ایگزسٹ کرتی ہوں. اس کی ٹیکنیکلی ریشو 1:1:1 ہو. تینوں مائکروسکوپ کے اندر ایک خاص قسم کا نیٹ فارم کرتے ہوئے نظر آئیں, تب جا کے اس مائسچرائزر کو فٹ فار آل اسکن کہا جائے گا. ٹھیک ہے, جسٹ مائسچرائزر یہ نہیں ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ ٹیکنیکل ڈیٹیل میں جائیں کہ میں نے کوئی بھی میکٹنٹ یا میں نے کوئی بھی مائسچرائزنگ ایجنٹ ایڈ کر دیا تو وہ مائسچرائزر بن گیا, ٹھیک ہے مائسچرائزر ہے. لیکن اگر جب آپ ٹیکنیکل لیول پہ کوئی چیز جو تمام اسکن ٹائپ کی اور اس ڈیپ لیول پہ جا کے ورکنگ کرنا چاہیں تو اس کے اندر آپ کی 3 ٹائپس کے انگریڈینٹ 1:1:1 کے اندر آنے چاہیے اور آپس میں ہارمونائز ہونے چاہیے اور انہیں ایک ویب بنانا چاہیے. یہ سیپریٹ ایشو ہے, اس کے اوپر پوری ایک سیپریٹ ورک شاپ کی جا سکتی ہے. ٹائپ کے انگریڈینٹ کیٹیگری کتنی ہوتی ہیں, اس میں کون کون سے کیمیکل شامل ہوتے ہیں, اس کے اوپر ہم ایک الگ ورک شاپ رکھ لیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہیمیکٹنٹ اب دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے گا, ہیمیکٹنٹ الگ ہے, ٹھیک ہے, مائسچرائزر الگ ہے, ایمولنٹ الگ ہے. تینوں مائسچرائزنگ کا کام کرتے ہیں, تینوں کا موڈ آف ایکشن ڈفرنٹ ہے. آپ کون سا افیکٹ لینا چاہ رہے ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے انگریڈینٹ لے رہے ہیں. یہ اتنا سمپل سسٹم نہیں ہے کہ یہ 2 انگریڈینٹ ڈالو بن جائے گا. میں ٹیکنیکلی سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے سجیسٹ کرنا ہے تو پراپر سجیسٹ کریں, جسٹ جسے کہتے ہیں سرسری طور پہ چیز بتا دینا کوئی حاصل نہیں. سمجھ گیا ہوں کہ ٹی ٹری ایکسٹریکٹ اور آئل, پہلی بات ہے ٹی ٹری کا ایکسٹریکٹ نہیں ملتا. دوسری بات اب ہم اس چیز کی طرف آ جاتے ہیں کہ آئل اور ایکسٹریکٹ کسی بھی ہرب کا جن کے دونوں اویلیبل ہیں, کیا دونوں ایکول ہوں گے؟ نہیں, دونوں ایکول نہیں ہوں گے. ایکسٹریکٹ کم پوٹنٹ ہوگا جبکہ اسینشیل آئل زیادہ افیکٹو ہوتا ہے, بہت افیکٹو ہوتا ہے. 100% پیور اسینشیل آئل کی ڈرمل لمٹس ہوتی ہیں جو افرا جو انٹرنیشنل باڈی ہے جو فریگننس اور فلیور کو ریگولیٹ کرتی ہے, اس نے باقاعدہ طور پہ ڈرمل لمٹس ڈیفائن کر دی ہوئی ہیں کہ کسی پرٹیکولر پروڈکٹ کے اندر کون سا اسینشیل آئل کس لمٹ سے زیادہ کراس نہیں کرنا چاہیے. ایسی پروڈکٹ جنہوں نے ڈائریکٹ اسکن کے اوپر اپلائی ہونا, ٹھیک ہے, چاہے وہ اسکن ہے, ہیئر ہے یا نیل ہے, بٹ جو بھی انٹیگومیٹری سسٹم کے اندر آتے ہیں. کیونکہ جب ہم کاسمیٹک کی بات کرتے ہیں یا بیوٹی سائنس یا ڈرماٹولوجی, خاص طور پہ ایستھیٹک ڈرماٹولوجی میں جاتے ہیں تو ہمارے 3 سبجیکٹ ایریاز ہوتے ہیں, ایک نیل ہوتی ہے, ایک ہیئرز ہوتے ہیں, ایک اسکن ہوتی ہے. اس کو انٹیگومیٹری سسٹم کہا جاتا ہے. اب اسینشیل آئل افرا کی ڈرمل لمٹ کے اوپر چلتے ہیں. ان کا موڈ آف ایکشن 3 ٹائمز ہوتا ہے. ایک اسکن پہ پینیٹریٹ ہونا, دوسرا جو آپ اسے اسمیل کر رہے ہیں وہ آپ کے الفیکٹری سسٹم جو سونے کے سسٹم کے اندر ہے, جسے ہم جسٹ کاسمیٹک خوشبو کہتے ہیں, وہ جسٹ خوشبو نہیں ہوتی, وہ ایک پورا میکانزم الفیکٹری سسٹم کے ذریعے کیمیکل سگنلنگ کا کام کر رہا ہوتا ہے, جو کہ اروما تھراپی کی اسپیشلٹی ہے, اس کے اندر کور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ بہت سی چیزیں اٹین کر سکتے ہیں اس خوشبو سے بغیر کچھ کھائے, بغیر کچھ اپلائی کیے. ٹھیک ہے, اروما تھراپی کے اندر یہ آئل جسٹ سونگ لینا کئی بینیفٹ, یعنی کہ بلینڈ کو مکس کر کے کئی بینیفٹ لیے جاتے ہیں. لیکن جب آپ اسینشیل آئل کو کاسمیٹک کے اندر ڈالتے ہیں تو آپ بیسیکلی 2 یا 3 ایریا ایٹ اے ٹائم کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی اسکن میں وہ پینیٹریٹ ہو رہا ہوتا ہے. پینیٹریشن مینس کہ آپ اگر انٹیک کرتے ہو, انجسٹ کرتے ہو, کھاتے ہو, جبکہ اسینشیل آئل اس کے لیے بہت کیئر رکھنی پڑتی ہے کہ اس کی بڑی لمٹس اور کیا نام ہے اسٹینڈرڈز ہیں کہ کس صورت میں ہم اورل لے سکتے ہیں. لیکن جب اسکن سے ڈیزالو ہو گیا, آپ کی بلڈ اسٹریم میں چلا گیا تو اورل کو ریپلیس کر دیا جتنی ریکوائرمنٹ چاہیے. ساتھ اس کی فریگننس الفیکٹری سسٹم کے اوپر آپ کے کام کر رہی ہوگی. ایک بات جو ایکسٹریکٹ ہے اس کے اندر ایک چیز یاد رکھیے گا, ایک فیلڈ ہے فائٹو کیمسٹری. ٹھیک ہے, فائٹو کیمسٹری ایک فیلڈ ہے, وہ اس چیز سے ڈیل کرتی ہے کہ کس پرٹیکولر پروڈکٹ کے اندر کون سے انگریڈینٹ کس ریشو میں. ایکسٹریکٹ صرف ان تمام کیمیکل کا سولوشن ہوتا ہے جو آپ کو بینیفٹ دیتا ہے. ان اگر سیپریٹ کیمیکل کو آپ پورا اکٹھا کر کے اسکن کے اوپر اپلائی کریں یا اس پرٹیکولر ہرب کو اپلائی کر دیں. اب ہرب کے اندر کوئی چیز تو ہے جو ایکٹیو ہے, ڈیٹ آر فائٹو کیمیکلس, کچھ کیمیکلز ہیں
جو ایکسٹریکٹ کا حصہ ہیں، اب وہ کیمیکل آپ کے ایکسٹریکٹ کی فارم میں کام کر رہے ہوں گے، جبکہ جو آئل ہے وہ ٹوٹل ڈفرینٹ چیز ہے. تو لوگ یہ کوشچن کر رہے ہیں کہ کس پرٹیکولر اسکن کے لیے یا کنڈیشن کے لیے کون سی چیز مارکیٹ میں سب سے اچھی اویلیبل ہے. دیکھیں مارکیٹ میں اویلیبل چیزیں، انگریڈینٹ، ان کے اوپر ہم ایک سیپریٹ سیشن رکھیں گے، وہاں زیادہ ایزی ہو جائے گا آپ لوگوں کو کوئی چیز ریکمینڈ کرنا، کیونکہ صرف یہ انفارمیشن میرے نزدیک کافی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے اس کے اوپر یہ لگا دو. آپ کو 3 چیزوں کا معلوم ہونا چاہیے: کیا، کیوں اور کیسے. کیا ریکمینڈ کرنا چاہیے، کیوں ریکمینڈ کرنا چاہیے، اور وہ کیسے کام کرے گا. اگر یہ 3 چیزوں کا آپ کو علم ہے تو یہ اصل پروڈکٹ نالج ہے. وہ پروڈکٹ نالج جو ہمارا بیوٹی انڈسٹری کے اندر، پاکستان کے اندر پیٹرن بنا ہوا ہے کہ ایک کمپنی مارکیٹنگ کرنا چاہتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ پیسہ لگائے، ماسٹر کلاس رکھتی ہے، آپ لوگوں سے پیسے لیتی ہے، آپ کے پیسوں سے اپنی مارکیٹنگ کر کے 4 پیسے کما کے بھی چلی جاتی ہے، پروڈکٹ یوز کر کے دکھا دیتی ہے. دس از ناٹ اے پروڈکٹ نالج. پروڈکٹ نالج ہے جب آپ کسی پروڈکٹ کا آپ کو یہ معلوم ہو کیا، کیوں اور کیسے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو جسٹ ایک سیشن میں یا اس سیشن کے اندر اگر ہم اس طرف جانا شروع ہو جائیں گے تو وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا. جی ڈاکٹر صاحبہ، بڑی مہربانی یہ ہوسٹ کرنے کے لیے، مجھے موقع دینے کے لیے، اپنے پلیٹ فارم پہ بولنے کے لیے. مجھے سر نے 3 انگریڈینٹس بتائے تھے موئسچرائزر کے، وہ کیا تھے؟ یہاں کسی نے ایک کوشچن پوچھا ہے کہ ڈالفن اسکن مین میڈ ہے یا نیچرل ہے. دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے گا، گلاس اسکن بھی نیچرل ہے، وہ مین میڈ نہیں ہے. مین میڈ کی سینس میں ہے کہ ایک خاص کنڈیشنز ہیں جو اسکن کی صحت کی کہہ لیں کہ پیرامیٹرز ہیں. آپ اپنی اسکن کو ان پیرامیٹرز تک لے جاتے ہو، اس کنڈیشن کے اور رزلٹ کی وجہ سے جو آؤٹ پٹ آتی ہے وہ آپ کی گلاس اسکن ہے. ٹھیک ہے، گلاس اسکن ٹیکنیکلی جو کورین گلاس اسکن ہے ہمارے ہاں پہ، یہ ایک کاسمیٹک لے لیں، اٹس اے گلاس اسکن 2 دنوں میں، ہفتے میں. جو کورین مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اٹس اے پارٹ آف اوور ٹریڈیشن اینڈ اٹس اے پارٹ آف اوور ڈیلی اسکن روٹین، جو کہ گلاس اسکن بنانے، مینٹین کرنے میں مدد کرتی ہے. اور گلاس اسکن کا مطلب ان کے نزدیک ہیلدی اسکن ان بیسٹ پاسبل فارم ہے، اور وہ آئلی ہوتی ہے. اور جب آپ اسے دوبارہ سنیں گے یا بک کو، اس کو سننے کے بعد بڑے آرام سے دیکھیں گے تو 95 سے 99% چیزیں آپ کو سیلف ایکسپلینیٹری انداز میں خود کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ. تھینک یو سر. یہاں پہ کوئی بندہ پوچھ رہا ہے کہ موئسچرائزر کے لیے انگریڈینٹ. دیکھیں ایک چیز یہ ہے، میں پورا موئسچرائزر کے اوپر فری ایک لیکچر رکھ دوں گا جس کی اناؤنسمنٹ آپ کو اکیڈمی کے گروپ میں مل جائے گی، فوراً نہیں، ہو سکتا ہفتے یا 2 ہفتے تک. اس کے اندر یہ ساری ٹیکنیکل ڈیٹیلز ود بلیک اینڈ وائٹ ڈاکومنٹس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا. وہاں پہ آپ کو زیادہ بہتر طور پہ آسانی ہو جائے گی. میرے خیال میں اس بیسک جو ٹولز سکھانے کا جو آج مقصد تھا، ہم اس سے اتنا کمپلیکیٹڈ نہ کریں کہ میجارٹی لوگوں کے لیے وہ ایک ایسے لگے کہ پتہ نہیں کتنی مشکل چیز ہے، یا سم تھنگ جو ان کی اوپر سے گزرنے والی ہے، یا جو پہلے بھی آتا ہے اسے بھی لے کے جانے والی ہے. تو میری یہی سجیشن ہے کہ اسے ہم جتنا سمپلیفائڈ رکھیں تاکہ میکسیمم سے میکسیمم لوگ اس کا بینیفٹ لے سکیں. آپ لوگ کوئی بھی اگر مزید کچھ کورسز جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ریسنٹلی ابھی ہمارا کورس چل رہا ہے وہ اسٹیٹک کے حوالے سے ہے، جس میں نان انویسو ٹریٹمنٹ سکھائے جا رہے ہیں، جن میں ہائیڈرا فیشل، مائکرو نیڈلنگ، میزو تھراپی اور پی آر پی شامل ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے اپ کمنگ کورسز ہیں ان میں وائٹننگ ڈرپس، فیٹ ڈیزالونگ انجیکشن، مائکرو نیڈلنگ، میک اپ اور اسکن کیئر روٹین، ٹریٹمنٹس، اسکن اسیسمنٹ، یہ سب جو کورسز ہیں یہ ہمارے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ منتھ سے اسٹارٹ ہو جائیں گے. آپ میں سے جو بھی جوائن کرنا چاہے وہ نمبر موجود ہے، وہاں پہ میسج کر کے انفارمیشن لے سکتے ہیں. اوکے جی، مجھے اجازت دیں. باقی جس نے جوائن کرنا ہے وہ کمیونٹی جوائن کر لے، وہاں سے آپ کو یہ ریکارڈنگ بھی ساری مل جائے گی، بار بار سنیں، بے شک جس سے مرضی شیئر کریں. آپ کو بک بھی مل جائے گی، وہ بھی آپ جس سے مرضی شیئر کریں، کیونکہ نالج جتنا پھیلتا ہے اتنا ہی بہتر ہے. آپ کسی کو ایجوکیٹ کریں گے، رب کی ذات آپ کے علم میں اضافے کے لیے اسباب پیدا کر دے گی. اگر آپ سیکھنا چاہتے ہو تو لوگوں کو سکھانا شروع کر دو. سکھانا لازمی یہ نہیں کہ آپ لیکچر ہی دو، آپ اچھی چیز بھی لوگوں تک پہنچا کے، معلومات پہنچا کے سیکھنے سکھانے کے عمل کا حصہ بن سکتے ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اوکے، تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ آپ کا.